أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ اور حال سنا دے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے سلام۔ وہ بولا ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ بولے ڈرو مت، ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکی کی۔ بولا کیا خوشخبری سناتے ہو مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا؟ اب کہاں ہے پر خوشخبری سناتے ہو؟ بولے ہم نے تجھ کو خوشخبری سنائی سچی، سو مت ہو تو نا امیدوں میں سے۔ بولا اور کون آس توڑے اپنے رب کے رحمت سے مگر جو گمراہ ہے۔ بولا پھر کیا ہم ہیں تمہارے اے اللہ کے بھیجے ہوئے؟ بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم گنہگار پر، مگر لوط کے گھر والے ہم ان کو بچا لیں گے سب کو مگر ایک اس کی عورت ہم نے ٹھہرا لیا وہ رہ جانے والوں میں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے، قال انکم قوم منکرون، بولا تم لوگ ہو اوپر اوپرے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، بولے نہیں پر ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس پکی بات اور ہم سچ کہتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، سو لے نکل اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے اور تو چل ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور مقرر کر دی ہم نے اس کو یہ بات کہ ان کے جڑ کٹیں گی صبح ہوتے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجھ کو رسوا مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور ڈرو اللہ سے اور میری آبرو مت کھو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، بولے کہ ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا جہان کی حمایت سے۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، بولا یہ حاضر ہے میری بیٹیاں اگر تم کو کرنا ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر آ پکڑا ان کو چنگاڑ نے سورج نکلتے وقت۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ،
پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے، اب برسائے ان پر پتھر کنگھور کے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی واقعی سیدھی راہ پر۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، البتہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کو۔ اور اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے قصے کی بھی اطلاع دیجیے۔ وہ قصہ اس وقت واقع ہوا تھا جب کہ وہ مہمان جو کہ واقعی میں فرشتے تھے، بشکل انسانی ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھا۔ فرشتوں کو کیا سمجھا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان سمجھ کر فوراً ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت پیاری صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے، بہت پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ کیسے تھے بولو؟ مہمان نواز۔ اس وقت دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے جب تک کسی مہمان کو ساتھ میں کھانا نہ کھلاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ حضور بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی کے اندر تکلف نہیں کرتے تھے، جو ہو پیش کر دو۔ کیا ہے؟ جو ہے پیش کر دو، اور مہمان میں جو ہے کھا لو، لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ۔ زیادہ نازک بننے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو کیا سمجھے؟ مہمان سمجھے، فوراً کھانا تیار کرے۔ فرشتوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے کون لوگ ہیں؟ تب فرشتوں نے کہا چنتا کی ضرورت نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھانے سے پاک بنایا ہے۔ کیسے پاک بنایا ہے؟ تسبیح و تحمید، تسبیح و تحمید، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ فرشتوں کا کھانا ہے۔ کیا ہے؟ تسبیح و تحمید، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، فرشتوں کا کھانا اور پینا ہے۔ فرشتے پانی نہیں پیتے، وہ تو صرف اللہ 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 کا نام لیتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بات سمجھ گئے؟ تو فرشتوں نے کہا اب چنتا مت کیجیے گا، بے فکر رہیے، ہم انسانی فرشتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو فرشتوں نے کہا من جانب اللہ، اللہ کے طرف سے ہم بشارت لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دیں گا۔ کیا دیں گا؟ بیٹا، جو عالم ہوگا، اس کا مطلب نبی ہوگا۔ عالم ہوگا اس کا مطلب نبی ہوگا، اور سب سے زیادہ علم اللہ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی میں تو بزرگ آدمی ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے اولاد کیسی ہوگی؟ تب فرشتوں نے کہا آپ چنتا مت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیٹا عطا فرمائیں گا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسحاق۔ اور فرشتوں نے کہا تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سے نا امید وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے بولو کھول دیتے ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کے رحمت سے مایوس ہوئی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیٹا عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے اسحاق دیں گے اور ایک میں آتا ہے یعقوب دیں گے، یعنی آپ کے نسلوں کو اللہ نیک بنائیں گے۔ اسحاق بن یعقوب بن یوسف، اسحاق یوسف بن یعقوب بن اسحاق، بات سمجھ گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کے اندر انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا۔ جی یعقوب علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ دوسرا اسرائیل۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بنو اسرائیل میں آئے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، بس سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسحاق، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ اللہ نے خوشخبری سنائی تھی ہم تم کو اسحاق دیں گے جو نبی ہوں گا، نیک ہوں گا۔ کیسے ہوں گا؟ اور نبی نیک ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے، نبی کے سوچ کے اندر بھی گناہ کے خیالات نہیں آتے۔ تو فرشتوں نے کہا ابراہیم ہم ایک کام پہ مامور ہیں کہ چلتے چلتے آپ سے ملاقات کرنا اور خدا کی بشارت آپ کو سنانا۔ ابھی ہم چلتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتے کے لحاظ سے بھانجے ہونا، سگے بھانجے۔ جس وقت آپ بابل شہر سے نکلے تھے، ہجرت کی تھی ملک شام کی طرف، تو ساتھ میں بیوی سارہ اور لوط، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے بابل شہر کو اللہ کے نام پہ چھوڑا۔ تو لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی اور پیغمبر بنایا، جو اردن کے قریب ایک شہر کے اندر۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے واسطے آئے ہیں، صرف لوط بچیں گے اور ان کے گھر والے بچیں گے، الا امرأتہ، ان کی بیوی نہیں بچیں گی۔ کون نہیں بچیں گی بولو؟ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، مگر ایک اس کی عورت ہم نے ٹھہرا لیا وہ رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی لوط علیہ السلام کی عورت بچنے والی نہیں ہے، وہ عذاب الہی کے اندر پکڑے جائیں گی۔ تو فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو لوط علیہ السلام سمجھے میرے مہمان ہیں۔ کون ہے بولو؟ اور فرشتے بڑے حسین ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے خوبصورت، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اور نور میں کیا ہے؟ روشنی ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ہوا پانی آگ سے بنایا، تو کسی کی شکل کالی تو کسی کی گوری ہے۔ شیاطین کو اللہ نے ان کی کالی شکل بنائی۔ کیسی بنائی؟ شیاطین کی کالی، وہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورے کالے ہوتے ہیں۔ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، نور سے بنے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو فرشتے جو ہیں حسین بچے بن کر، حسین جوان بن کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور جانے کے بعد لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری قوم کے لوگ اچھے نہیں ہیں، اگر میری قوم کے لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ میرے پاس حسین جوان آئے ہیں تو پھر میری قوم کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اگر ان کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی تو میری بھی رسوا ہو جائیں گی۔ بھائی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ایسا ہے کہ میزبان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے۔ بھائی کوئی اگر آپ کے گھر مہمان آ جائے اور کوئی لوگ آپ کے مہمان کی بدتمیزی کرے تو گویا میزبان کی اس میں رسوا ہے کہ میزبان کی اس گاؤں میں کوئی اہمیت نہیں۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ جب میزبان کی اہمیت ہوتی ہے تو لوگ مہمان کو پریشان نہیں کرتے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائی تم ایسا مت کرو،
فلا تفضحون، تم مجھ کو رسوا مت کرو میری قوم کے سامنے، میرے مہمان ہیں۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور میری آبرو کو، یعنی بھئی انسان کیا چاہتا ہے میری آبرو نہ جائے، آبرو یعنی عزت نہ جائے۔ تو جیسے قوم کے لوگوں کو معلوم پڑا کہ لوط علیہ السلام کے پاس حسین بچیاں ہیں، پوری قوم جمع ہو گئی بدتمیزی کرنے کے لیے، اپنے ناجائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، او میری قوم کے لوگوں تمہارے واسطے بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں سے مراد یہ ہے کہ تم کسی کے بیٹے سے نکاح کر لو۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں بھئی، تمہارے پاس بیٹیاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم کسی کے بیٹیوں سے نکاح کر لو اور اپنی جائز خواہشات کو ان سے پورا کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہے۔ بھئی ایک انسان ہے جس کی خواہشات بھڑکتی ہے، اس کو چاہیے نکاح کر لے۔ اب نکاح کریں گا تو وہ کون بن جائیں گی؟ بیوی بنیں گی۔ حضور نے کہا بیوی سے ملاقات کرنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت وہ تو اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے، تو حضور نے کہا یہی خواہشات اگر ناجائز پوری کریں گا تو کیا ہوگا؟ گناہ ملیں گا، اور جائز پوری کریں گا تو ثواب ملیں گا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا قوم کی بیٹیاں موجود ہے، تم کسی سے بھی نکاح کر لو، لیکن میرے مہمان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ان کو چھیڑ کھان کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو سارے لوگ آپ کے چھت پہ گھر کے سامنے جمع ہو کر کہنے لگے لوط ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ کسی کو مہمان مت بناؤ۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا بھائی میں بھی تمہارے قوم کا باشندہ ہوں، میرا بھی گھر ہے، میرے بھی رشتہ دار ہیں، میرے پاس بھی مہمان آ سکتے ہیں، کیا تمہاری بدتمیزی کی طرف سے میں مہمان کا آنا بند کر دوں؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا پھر تیار رہو، ہم تم کو رسوا کر دیں گے مہمان کے سامنے۔ تو ان حسین بچوں نے کہا لوط چنتا مت کرو، ہم انسان نہیں، ہم جوان نہیں، ہم فرشتے ہیں، ان کے لیے خدا کا قہار بن کر آئے ہیں۔ کیا بن کر آئے ہیں؟ آپ کے قوم کے لیے ہم خدا کا عذاب بن کر آئے ہیں، چنتا مت کرو۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو تمہارے ماننے والے متبعین، اسلام اور خدا کو تسلیم کرنے والے، وہ رات کے آخر حصے میں یہاں سے نکل جاؤ، جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے ملک شام میں جا کر بس جاؤ۔ کہاں بس جاؤ؟ صدون نامی بستی سے نکل جاؤ جو ملک شام کے راستے میں پڑتی ہے، مدینہ پاک سے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اس گاؤں کو چھوڑ دو۔ کب؟ رات کے آخر حصے میں تہجد کے وقت، اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ کیا کہا؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی مستی میں مدہوش تھے، ہوش کھو بیٹھے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، اللہ نے حکم دیا لوط تم تہجد سے پہلے، تہجد کے وقت میں اپنی بستی کو چھوڑ دو، لیکن خیال یہ کرنا ہے پیچھے مڑ کر کوئی دیکھنا مت۔ کیا؟ ہاں قرآن کہتا ہے کہ فجر اور اشراق کے وقت میں عذاب آیا، اشراق سے پہلے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے وقت میں عذاب آیا۔ اور سورج کب نکلتا ہے؟ اشراق کے وقت میں۔ بول کب نکلتا ہے؟ اشراق سے پہلے سورج نکلتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد کچھ دیر رک کر لوگ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو فجر اور اشراق کے درمیان میں خدا کا عذاب آیا۔ کیا آیا؟ فرشتوں نے جو ہیں اس قوم کو اٹھایا پہلے آسمان تک۔ کہاں تک اٹھایا؟ پہلے آسمان تک اس قوم کو اٹھایا گیا، اور پھر اللہ نے کہا اے فرشتوں پہلے آسمان سے اس قوم کو پٹک دو۔ حدیث میں آتا ہے زمین اور آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت،
زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت. یہاں سے حیدرآباد 5 گھنٹے کا سفر، یہ 500 سال کی مسافت. جب فرشتوں نے اس قوم کو اٹھایا، جبرائیل نے اپنے پر پہ اٹھایا، پہلے آسمان تک لے کر گئے. خدا نے کہا اب اس قوم کو الٹا پٹخ دو، ایسا ہے تو ایسا کر دو. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. پھر کل ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے، سمجھیں، ایسا لے کر گئے، ایسا پٹخ دی. اللہ فرماتے ہم نے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کو پٹخ دیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی. کیا کی بولو؟ پتھروں کی بارش. تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام، ان کے گھر کے لوگ، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو بچا لیا، لیکن ان کی بیوی بھی نافرمان تھی، اس کو اللہ نے نہیں بچایا. لوط علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ چلو، بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں آتی، میں بستی والوں کے ساتھ بھی ہوں. بولو کن کے ساتھ بھی ہوں؟ ہاں. تو لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ میں ماری گئی. اللہ نے کہا پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. اشراق سے پہلے فجر کی نماز کے بعد ایسا عذاب آیا کہ قوم کی چیخیں نکل گئی. کیا نکل گئی؟ بولو. پوری قوم کو اللہ نے صفایا کر دیا. ایسی چیخیں نکلی کہ پہلے آسمان سے پٹخ دیا گیا، پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش برسی. حضور نبی پاک علیہ السلام جب اس جگہ سے گزرتے تو صحابہ سے کہتے جلدی چلو جلدی چلو، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا. جو زمین اللہ کے عذاب کا شکار بنتی ہے اس پر ہمیشہ اللہ کی ناراضگی برستی ہے. تو حضور مارے حیبت کر گردن کو جھکاتے، سواری کو جلدی بھگاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو جس جگہ پر اللہ نے اس قوم کو پٹکا تھا وہاں پر ایک بڑی جھیل بن گئی. ایسی جھیل بنی، ایسی جھیل بنی، اس کا پانی گاڑھا بن گیا. آج بھی اس پانی کے اندر کوئی سمندری کیڑا زندہ نہیں رہ پاتا ہے. مینڈک ہو کہ کچھوا ہو کہ مچھلی ہو، اس پانی میں کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ پاتی. پٹخ دیا گیا، ایک بڑا گڑھا بن گیا، پھر اس پر پانی برس گیا، یعنی پانی آ گیا. اتنا گاڑھا پانی ہے، وہ پانی کم تیل زیادہ ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اس پانی کے اندر آج بھی کوئی سمندری مخلوق زندہ نہیں رہ پاتی ہے. بات سمجھ گئے؟ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو. بات سمجھ گئے؟ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستے واقعی ہے سیدھی راہ پر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، البتہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کو. اے ایمان والو، اگر تم برے کام کرو گے، برے کام کا انجام برا ہوتا ہے. اے ایمان والو، تم نیک کام کرو گے، نیک کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.